السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورونا وائرس چائنا کے ووہان شہر سے شروع ہو کر پورے ہبئی پروونس میں پھیل کر پورے چائنا میں پھیل گیا اور چائنا کے علاوہ دنیا کی کئی کنٹریز تک پہنچ چکا ہے۔ کورونا وائرس سے کیسے ڈیل کیا جائے، میں آپ کے سامنے ایک ریسرچ آج کی اس ویڈیو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی بیماری جب آتی ہے اس کا سامنا کیسے کیا جائے۔ نارملی 3 بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ، کوئی اگر ویکسین ہو جو لے کر سارے لوگ اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا لے تو یہ بہت ہی اچھا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کورونا وائرس یہ ایک نئی کورونا وائرس ہے، نوویل کورونا وائرس ہے اور اس کی کوئی ویکسین موجود نہیں ہے۔ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ ویکسین 3 مہینے کے اندر ٹیسٹنگ سٹیج پہ پہنچے گی، اس کا پبلک کے لیے پروڈکشن ہوتے ہوتے کم سے کم 1 سال لگنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کورونا وائرس کی فیملی میں سے جو دوسری کورونا وائرسز آ چکی ہیں، مثال کے طور پہ سارس جو 2003 میں آئی تھی اور مرز جو 2012 میں آئی تھی، یہ دونوں کی ویکسین ابھی ٹیسٹنگ سٹیج پہ پہنچی ہے۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ سال بھر کے اندر پبلک کے لیے ہو سکتا ہے یہ آ جائے، لیکن تب تک بہت سارا ڈیمیج ہو چکا ہوگا، تو ویکسینیشن کا میتھڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کے لیے تو کام نہیں آئے گا۔ دوسرا میتھڈ کون سا ہے؟ دوسرا میتھڈ ہے دواؤں کا، لیکن اس کی کوئی بھی دوا موجود نہیں ہے۔ جو ٹریٹمنٹ ہاسپٹلز میں بھی ہو رہا ہے وہ صرف سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو سانس لینے میں پرابلم ہے تو اسے آکسیجن دے رہے ہیں، بہت سیویئر کنڈیشن ہے تو وینٹیلیٹر پہ ڈال سکتے ہیں، اگر فلوئڈز کم ہو رہے ہیں تو ڈرپ دے رہے ہیں، مطلب سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ ہے، وہ بیماری کا کوئی علاج ابھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر آ جائے، تو یہ بھی ایک سیکنڈ میتھڈ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا میجر میتھڈ، اور وہ ہے کوارنٹائن کرنا، وہ ہے بلاکیٹ کرنا، وہ ہوتا ہے سیکلوڈ کر دینا پیشنٹس کو، اور جو لوگ پیشنٹس کے ٹچ میں آ چکے ہیں وہ سارے لوگوں کو اگر سیکلوڈ کر دیا جائے تو وہ لوگوں سے باقی لوگوں تک وہ بیماری نہیں پہنچے گی۔ سب سے پہلا پوائنٹ آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ایک حدیث ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے فرمایا، اذا سمیتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها، جب تم سنو کہ کسی جگہ پر پلیگ آیا ہے، پلیگ، حالانکہ حدیث پلیگ کے تعلق سے ہے لیکن ایپیڈیمکس کے لیے بھی یہی چیز اپلائی ہوگی جیسے اسکالرز نے ایکسپلین کیا ہے۔ جب تم سنو کہ کہیں پہ پلیگ آیا ہے تو وہاں پہ تم مت جاؤ۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، اور اگر وہ پلیگ، وہ ایپیڈیمک کوئی جگہ پر آئے اور تم وہاں پر ہو تو وہاں سے تم ہرگز نہیں نکلنا۔ ایک اور حدیث میں انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ، بلیف ان گاڈ کے ساتھ، وہ جگہ پر صبر کے ساتھ اور اس بلیف کے ساتھ جو گاڈ نے، جو اوپر والے نے میرے لیے مقرر کیا وہ میرے ساتھ ہو کر رہے گا، وہ اگر اسی جگہ پر رہ جائے اور اگر اس کی موت بھی ہو جائے، کان لہ مثل اجر شہید، اس کے لیے شہید کی موت جیسا اجر ہوگا، جیسا ریوارڈ ہوگا۔ آپ خود دیکھیے، یہ پورا کے پورا پرابلم ایک سٹی کا پرابلم ہو سکتا تھا، وہ سٹی میں جا کر وہاں ڈیل کیا جا سکتا تھا، لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ پورے چائنا کا پرابلم ہو گیا ہے، اور چائنا کے علاوہ دنیا کی کئی ساری کنٹریز آج رسک میں ہیں۔ جب ہم انسانی ہسٹری دیکھتے ہیں تو یہ سارے ایپیڈیمکس نے بہت بڑا ڈسٹرکشن تب پہنچایا جب وہاں کے انفیکٹڈ لوگ یا وہاں کی پاپولیشن وہاں سے نکل کر دوسرے لوگوں تک پہنچے۔ آپ خود ایسے ایپیڈیمکس کی ہسٹری دیکھیے، ایسے ایپیڈیمک سے بہت بڑا ڈسٹرکشن تب انسانوں کو پہنچا جب وہاں کے لوگ نکل کر دوسرے علاقوں تک گئے اور وہاں تک وہ بیماری پہنچ گئی۔ ایک مثال ہم دیکھ سکتے ہیں، 14th سینچری میں بلیک ڈیتھ نام کا جو پلیگ تھا، جس کی وجہ سے یورپ کی 30 to 60% پاپولیشن وائپ آؤٹ ہو گئی اور پوری دنیا کے تقریباً کروڑ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ پلیگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس امیج میں، اس وجہ سے سپریڈ ہوا کیونکہ وہ پلیگ الگ الگ ایریاز میں لوگوں کے ذریعے پہنچتا گیا، اور بھی فیکٹرز تھے لیکن اس میں لوگ بہت بڑا فیکٹر تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ کئی بار پرسن کو لگتا ہے کہ مجھے کوئی انفیکشن نہیں، میں اپنی جان بچا کے بھاگوں، حالانکہ وہ خود انفیکٹڈ ہوتا ہے۔ اور جیسے اس کورونا وائرس میں ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ پرسن اسمپٹومیٹکلی، اس کے سمپٹم ظاہر نہیں ہوئے اور وہ دوسروں کو انفیکٹ کر رہا ہے۔ جب کہا جا رہا ہے کہ چند لوگوں کو لے کر کوارنٹائن کر دیں گے دوسری جگہ پہ لے جا کر، آپ خود سوچو اگر 10 لوگ ہیں ان میں سے ایک ایسا شخص ہے جس کے سمپٹمز نہیں ظاہر ہوئے ہیں اور 5ویں 7ویں دن جا کر اس کے سمپٹمز ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ دوسرے کو انفیکٹ کر چکا ہے، وہ دوسرے کے سمپٹمز جا کے 7ویں 8ویں دن ظاہر ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے تیسرے کو انفیکٹ کر چکا ہے، تو 14 دن تک اگر کوارنٹائن سب کے سب کو کیا جائے گا تو کیسے جا کے وہ وائرس کنٹین ہونے والی ہے۔ دوسری بات یہ، کچھ ایٹیکٹس ہم سب کو ایسے ہی سال بھر آبزرو کرنا چاہیے۔ چھینکنا ہے، کھانسنا ہے تو کسی کے اوپر چھینکنا اچھی بات نہیں ہوتی، کسی کے اوپر کھانسنا اچھی بات نہیں ہوتی۔
پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب وہ چھینکتے تو وہ اپنے ماؤتھ کو کوئی کپڑے سے یا ہاتھ سے کور کر لیتے تھے. تو یہ ایک جنرل ایٹیکیٹ ہے جس بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے. اور اگر انفیکشن کا دور ہے تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار, کوئی طرح کا نقصان نہیں پہنچانا چاہیے, نہ نقصان کا جواب دوسرا نقصان پہنچا کے دینا چاہیے. تیسری بات, ایسے وقتوں پر بہت ساری فیک معلومات لوگوں میں پھیلتی ہے اور جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف پھیل جاتا ہے. ایسے وقتوں پر دونوں بات کا خیال رکھنا چاہیے, نہ خود فیک معلومات پہنچانی چاہیے اور جو معلومات آ رہی اسے کریڈیبل سورسز سے ویریفائی کرنا چاہیے. چوتھی بات, جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بیماری کا کوئی علاج ہی نہیں ہے, اس بات پہ ہم آبجیکشن لیتے ہیں, انہیں یہ کہنا چاہیے کہ اس بیماری کا علاج ہمیں اب تک نہیں پتا ہے, کیونکہ ایک پازیٹیوٹی رکھنا بہت ضروری ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یدع داء الا وضع له شفاء, اللہ نے کوئی بیماری نہیں بنائی لیکن اس کے لیے اللہ نے شفا بھی بنایا ہے. پانچویں اور آخری بات, کوشش تو ہم سب کو کرنا چاہیے لیکن یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں اس سے مانگنا چاہیے عافیت, پروٹیکشن ان بیماریوں سے, خود کے لیے, خود کے گھر کے لیے, لوگوں کے لیے, ہمارے کنٹری کے لوگوں کے لیے, پوری دنیا کے لیے. اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کچھ اوتھینٹک ثابت شدہ دعائیں پیش کر رہا ہوں. آپ سب کوشش کریے کہ یہ دعائیں خود بھی پڑھیے, دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ وہ بھی پڑھ سکے. اللہ سے ہم دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے, ہم سب کو ان آفتوں سے, پریشانیوں سے بچائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.